ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت طویل عرصے سے لازمی طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زکوٰۃ سے متعلق ایک جمعہ میں بیان کرنے کو ذاتی طور پر ضروری اس لیے سمجھ لیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتی ہے۔ ویسے زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے نہیں ہے، شاید یہ سلسلہ اس لیے چل پڑا کہ چونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کے برابر ہے اور ایک نفل عبادت کو انجام دینا ایک فرض کے برابر ہے، اس لیے شاید یہ رواج اور سلسلہ بہت طویل عرصے سے چل پڑا کہ امت کے سرمایہ دار لوگ، امت کے با توفیق بندے اس ماہ مبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ طے کر لیا کہ آج زکوٰۃ سے متعلق ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ تفصیلات اتنی ہیں، ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی تفصیلات ہیں، لیکن خلاصہ سب کا اتنا ہی ہے۔ چونکہ مضمون کو زیادہ پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تاکہ بات پھیلنے نہ پائے، مرتب رہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اور یہ حکم فرض کے درجے کا ہے۔
حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں، اس میں ایک پلر زکوٰۃ کا دینا بھی ہے۔ اس سے خود زکوٰۃ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس پر اسلام کی تعمیر کی گئی ہو، اس پر چھت ڈالی گئی ہو، چھت ڈالنے سے پہلے پلرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسلام کی چھت ان 5 بنیادوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو حکم دیا گیا، اور حکم یہ فرض کے درجے کا ہے، یعنی ایک لازمی حکم ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ایک مستحب درجے کا حکم ہوتا ہے، ایک حکم مشورے کے درجے میں ہوتا ہے، ایسا کر لیجئے بہت بہتر ہوگا۔ ایک حکم فرض کے درجے کا ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت والجلال کو اس بات کا اندازہ ہے، چونکہ وہ خالق ہیں ہمارے، ان کو اندازہ ہے کہ کس عبادت کو فرض کرا دینا ہے، اور انسانی روح کے لیے کس عبادت کا انجام دینا ضروری ہے، جس کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ انسانی تربیت کے لیے روزہ ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر اسے مشورہ دیا جاتا انسانوں کو روزہ رکھ لیجئے بہتر ہوگا، نہ بھی رکھیں تو چلے گا، تو کام نہ چلتا۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو، بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں زبردستی دوائی پلاتی ہے، اس لیے کہ ماں کو بچے کے نفع نقصان کا خوب اندازہ ہے۔ بچہ مانے نہ مانے، روئے چیخے چلائے واویلا مچائے، گھر کو اپنے سر پر لے لے، تب یہ نہیں سنتے، 2-4 افراد اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے دوائی پلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دوائی پینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو فرض قرار دے کے اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی روح کی تربیت کے لیے بہت ضروری امر تھا۔ اگر اسے مشورے کے درجے میں حکم دیا جاتا تو میرے خیال کو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو لاپرواہی برتتی، اسی لیے اسے فرض قرار دینا پڑا۔ یہ انسانی تربیت کا ایک ربانی نظام ہے، یہ ایک آسمانی نظام ہے، یہ تربیت کا نظام خداوندی ہے۔ روح کے اندر جو مال کے زہریلے اثرات آ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ کو ان پر فرض قرار دیا جائے، اس کو حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی جو بڑے علماء نے لکھی ہے کہ زکوٰۃ کو دینا نہ دینا ایک الگ بات ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ کو نہیں دیتا لیکن زکوٰۃ کو فرض سمجھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے، وہ کہتا ہے زکوٰۃ کی زکوٰۃ ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو ڈنڈ ہے، یہ تو جرمانہ ہے، ہم نہیں دیتے زکوٰۃ، زکوٰۃ کچھ نہیں دیتے، چلو ہٹو۔ ایک آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے تو علماء نے زکوٰۃ کے فرضیت کے منکر کو کافر قرار دیا ہے۔ تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، یہ تمہاری روح کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ فرمایا۔ اور دوسرا اس میں علماء نے یہ لکھا کہ زکوٰۃ کو فرض سمجھنا ضروری ہے، سب سے پہلے دینا نہ دینا تو ایک دوسرے ثانوی درجے کا حکم ہے،
ہاں وہ تو عمل ہے. جیسے کہا جس طرح نماز کو فرض سمجھنا ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ کو فرض سمجھنا ضروری ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اسی لیے جب یہ بہت بڑے طبقے نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کون ہے جو زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت میں فرق کرتا ہے. جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے. جو آدمی زکوٰۃ و نماز کی فرضیت میں فرق کرے گا اور یہ کہے گا نماز تو فرض ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو یہ کہے گا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، اور یہ فرمایا ضرور جہاد کروں گا. لَأُقَاتِلَنَّ مَعَهُمْ. تو وَآتُوا الزَّکَاۃَ یہ حکم ہے اور یہ ہماری تربیت کا ایک ربانی نظام ہے. اس لیے سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہونا یہ ایمان والے کے لیے بہت ضروری امر ہے، ضروری بات ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے دیکھو، نماز تو روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. اجر 50 نمازوں کا ملے گا لیکن ادا 5 مرتبہ کرنا ہے. اور زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، اسی طرح روزہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں 1 مرتبہ انجام دی جاتی ہے. روزہ کہ پورا مہینے کے روزے رکھنے ہیں. پوری دنیا والے ایک ہی مہینے کا روزہ رکھیں گے اور پوری دنیا والے رمضان میں ہی روزہ رکھیں گے. تعداد بھی اللہ نے متعین فرمایا، روزے کو فرض بھی فرمایا اور اپنی طرف سے تعداد بھی متعین کر دی. 20 روزے رکھ کر کوئی چھوڑ دے گا چلے گا نہیں، تربیت کا ناقص کورس ہو جائے گا. کوئی 25 روزے رکھ کر کے چھوڑ دے گا نہیں چلے گا کام. رمضان کے روزے فرض ہیں اور پورے مہینے رکھنا ضروری ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہی رکھنا ضروری ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے وقت بھی بتایا اس لیے کہ کن اوقات میں کیا برکت ہے، کن اوقات میں اللہ کی کون سی رحمت متوجہ ہے، کس اوقات میں کیا اثرات ہیں، وہ تو پیدا کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے. اس طرح سال میں 1 مرتبہ روزے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. روزہ تو یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے. دونوں عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ الف لام میم، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھے بغیر کوئی مسلمان ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں ہوتا. ادنا درجے کا مسلمان بھی اگر آدمی کو بننا ہے تو اسے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا. نفل پڑھے نہ پڑھے وہ تو دوسرے درجے کی بات ہے، وہ اس سے آگے کی درجے کی بات ہے. لیکن ایک آدمی اپنا نام ادنا درجے کے مسلمانوں کی فہرست میں لکھوانا چاہتا ہے تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی. اسی طرح یہ ایک آدمی ادنا درجے کا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی، ورنہ اس کے بغیر وہ فیل ہو جائے گا. آخرت میں پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی، اس کی سزا ہوگی، عذاب دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہ فرمایا. اور اس کا جو انداز ہے، اس پوری ترتیب کا جو انداز ہے، اس کے آخر میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان اگر صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ پوری طرح راہ راست پر قائم نہیں ہے. اسے اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے، اسے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہدایت یافتہ لوگوں کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کو ضروری سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ فرمایا. اب زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ یہ عربی زبان کا خالص عربی زبان کا لفظ ہے یہ زکوٰۃ. زکوٰۃ کے عربی زبان میں 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتے ہیں زکوٰۃ کے بننے کے،
زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں بڑھنا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، اکاؤنٹ میں سے پیسہ کم ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری جیب خالی ہو رہی ہے، خالی نہیں ہو رہی ہے، وہ دوسرے طرف سے وہ پھر کر کے پھر آئے گی، وہ ختم نہیں ہوگا۔ ما نقص صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ دینے سے اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، لگتا ہے ایسا کہ کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہوتا، وہ پورا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، نظر نہیں آنے والا ایک نظام ہے جسے غیبی نظام کہا جاتا ہے، وہ پورے کا پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اور امت کے سرمایہ دار زکوٰۃ دینے سے جی چراتے ہیں تو پورا غیبی نظام مخالف ہو جاتا ہے، بارشوں کا نظام مخالف ہو جاتا ہے، اور پورا کھیتیوں کا باغات کا نظام مختل ہو جاتا ہے، اللہ کو جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ یہ پورا اللہ کے غیبی نظام کو اپنے مقابلے میں لے آنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی ہیں مال کے بڑھنے کے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال یقیناً بڑھتا ہے، اور بڑھنے کی دو شکلیں ہیں، ایک کوانٹیٹی میں بڑھتا ہے، ایک تھے ایک کے دو ہو گئے، دو کے تین ہو گئے۔ بڑھنے کی ایک شکل یہ ہے، بڑھنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک تھا تو ایک ہی ہے دکان، دو دکان نہیں ہو گئے، لیکن اس میں برکت آ جاتی ہے، سکون، چین، اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، اور اس کا پیسہ ناجائز کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، اس کی صلاحیتیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے اوقات ضائع نہیں ہوتے، اس کا پیسہ ہاسپٹلوں کے حوالے نہیں ہوتا، مصیبتوں میں اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اور اسی طرح غلط راستے پر اس کا پیسہ نہیں لگتا، اس کا پورے کا پورا پیسہ اس کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت بنانے کے کام آتا ہے۔ یہ مال کی برکت ہے۔ مال دو طریقے سے بڑھتا ہے، زکوٰۃ کے ایک معنی مال کے بڑھنے کے ہیں، اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے پاک کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے دوسرے معنی آتے ہیں پاک کرنا، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مال کی محبت انسان کی ایک بنیادی بیماری ہے، یہ ایک مرکزی بیماری ہے اور ایک بہت بڑا مرض ہے۔ اس کے زہریلے اثرات کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا گیا، صدقہ فطر کو واجب کیا گیا، اور دیگر مالی مصارف میں خرچ کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ وہ زہریلے اثرات ختم ہو۔ مال کی محبت نکالنا نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہوگی تو کمائے گا کیا؟ جب کمائے گا نہیں، بیوی بچوں کو کھلائے گا کیا؟ مال کی محبت کسی نہ کسی درجے میں مطلوب ہے، مال کی محبت نکالنا نہیں ہے۔ مال کی محبت کے جو زہریلے اثرات ہیں ان زہریلے اثرات کو ختم کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے وہ زہریلے اثرات ختم ہوں گے اور روح پاک ہوگی۔ یہ اللہ کا نظام خداوندی ہے، یہ تربیت کا ربانی نظام ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والا نظام ہے۔ تو روح بھی پاک ہوتی ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ورنہ اگر جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں دی گئی سارے کا سارا مال گندا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کھاتا ہے، کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، بھرنے کے 2 4 6 8 گھنٹے کے بعد آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو کھایا ہے وہ باہر بھی نکلے۔ اگر باہر نہ نکلے تو پورے کا پورا جو معدے کا نظام ہے وہ نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال کو خرچ بھی کرتے رہنا ہے۔ اگر وہ مال خرچ نہ کیا، جام ہو گیا، پورا میرا مال، ہر مال کو جو کچھ آتا رہا اسے اپنا ہی سمجھتا رہا، غریبوں کا خیال نہ کیا، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری نہ کی، اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف توجہ نہ کی، اپنے جو ادارے امت میں چل رہے ہیں ان کی طرف اگر توجہ نہ کی تو پورے کا پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دے دینے سے پورے کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دینا کتنا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور جو ہے 2.5 روپیہ، 100 میں 2.5 روپیہ دینا ہے، 1000 کو 25 روپیہ دینا ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ روپے کا مالک ہے صرف 2500 روپے دینا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتے جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں 50,000 روپے ہمیں دو، تو اللہ کا کیا قصور تھا؟
اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ ہمارے خالق و مالک ہے، انہی کا دیا ہوا، اگر وہ پوچھتے تو اس میں اللہ کی غلطی کیا تھی؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں، 50% دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف جو ہے 100 کو 2.5 روپیہ دینا ہے، اور جو ہے وہ 1000 کو 25 روپے دینا ہے، اور 1 لاکھ کے صرف 2500 روپے دینا ہے، یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکاۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اس کی کئی طرح تشریح کی گئی ہے، مشہور تشریح جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن جو ہے ایک طرف جنت ہوگی، دوسری طرف جہنم ہوگی، بیچ میں پل صراط جو ہے وہ پل صراط بچھایا جائے گا، اس کے اوپر سے چل کر جانا ہوگا، اس کے اوپر سے چل کر جانا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ ان کی مدد کرے گی، سواری کے شکل میں وہ آ جائے گی، اور وہ زکوٰۃ اس پل سے بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ قربانی کا جانور سواری وہ جو جانور آپ نے دیا ہے وہ جانور آئے گا، اس پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ پل صراط کا راستہ طے کرے گا، وہ وہاں اس کی مدد کرے گا، وہ جانور اس کا تعاون کرے گا۔ اس کا فرمایا حضور نے الزکاۃ، زکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، اسلام کا پل ہے، اسلام کا پل ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانوں میں 2 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن 2 فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے، ان کا ایک ہی کام ہے، یہ ہے جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور جب تک دنیا رہے گی ان کا ایک ہی کام ہے۔ اس میں سے ایک فرشتے کا کام یہ ہے یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما اور جلدی عطا فرما۔ یہ فرشتے کا یہی کام ہے، اس کی یہی ڈیوٹی ہے، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے بعض فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بعض فرشتے بادلوں کے نظام پر مقرر ہیں، اور بعض فرشتوں کو جو ہے وہ ہواؤں کے نظام پر تعینات کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 2 فرشتوں کا یہ کام ہے۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روکتا ہے، مال دیتا نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس پر واجب ہونے والے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس مال کو روکنے والے کو برباد کر دے، اس لیے کہ مال دینے کا مقصد نہیں پورا ہوا، ہم نے اس کو جس وجہ سے مالدار بنایا تھا، مالدار بنانے کے ہمارا مقصد فوت ہو گیا۔ تو اس کے جیسا آدمی کو ایک ڈیوٹی دی جاتی ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو اسے ڈیوٹی سے معزول کر دیا جاتا ہے، ڈسمس کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اسے ملازم رکھا تھا اس نے اپنے منصب میں کوتاہی کی ہے، اس نے اس کے تقاضوں کو پامال کیا ہے۔ ایک فرشتہ ہے، اور غور کرنے کی بات ہے فرشتے خود جا کر کے ڈیوٹی پر جو ہے وہ اپنا منصب انہوں نے سنبھال لیا ہو، انہوں نے خود اپنی ڈیوٹی مقرر کر لی ہو، ایسا نہیں ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال روکنے والا نہ پنپے، اس کا مال نہ بڑھے، وہ برباد ہو تو اچھا ہے، تاکہ ہم اس کے بجائے دوسرے کو مالدار بنائیں۔ یہ اللہ کا منشا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فرشتہ بذات خود کسی ڈیوٹی پر اپنے آپ کو مقرر نہیں کر سکتا، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک بڑے عجیب انداز میں ایک جگہ یہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کیا دے گا؟ اللہ ہی مالک ہے ہمارے مالوں کا، اللہ ہی نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، لیکن عجیب انداز سے اللہ نے مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور یہ فرمایا کون ہے تم میں ایسا جو اللہ کو قرض دے؟ ہاں یہ فرمایا۔ یہ قرض کی تعبیر اس لیے اختیار کی گئی، دیکھو ایک آدمی مجھے گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے،
ہدیہ دیتا ہے تو اس کا واپس کرنا میرے پر ضروری نہیں ہے، اس نے خود چاہ کر کے مجھے ہدیہ دیا ہے، محبت بڑھانے کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، میں نے نہیں مانگا۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں نے قرض لیا ہے اور یہ کہا کہ بھائی قرض دو، تو جو قرض لیا جاتا ہے اس کی ادائیگی واجب ہے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ادائیگی پر اتنا زیادہ اصرار تھا، روایتوں میں آتا ہے جب حضور کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو بتاؤ، اگر کوئی کہتا حضرت اس کا ذمہ قرض ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں تو حضور نماز پڑھاتے تھے، اگر کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا تو حضور خود کہتے اس کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اتنا اصرار تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو قرض لینے کے بعد اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں تم میں جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کا بدلہ دینے کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ کوئی آدمی مجھ پر کوئی حکم واجب نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لوں تو پھر مجھے روکنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے قرض کا عنوان اختیار کر کے بڑے پرزور انداز میں یہ اس کی تاکید کی اور اپیل کی کہ اللہ کے قرض دو، کہیں ضائع نہیں ہوگا، تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، تھوڑا زیادہ، علانیہ، چھپ کر، وقت کے تقاضوں کے مطابق تم اپنے مال کو خرچ کرو گے تو اللہ کہتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا اللہ ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں میں نہ آنا، شیطان ڈرائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، مال خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، بھکاری ہو جاؤ گے، اس طرح مال لٹاؤ گے تو فقیر بن جاؤ گے۔ شیطان ڈرائے گا، مستقبل کے تقاضوں سے ڈرائے گا، جھوٹے منصوبے لا کر کے اور تقاضے دکھا کر ڈرائے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ دو وعدے فرماتے ہیں شیطان کے مقابلے میں، کہتے ہیں یہ اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اللہ، سب سے بڑی ضرورت انسان کی مغفرت ہے اور یہ آخرت کی ضرورت ہے۔ بھائیو، دنیا 4 روزہ ہے، آج ہے کل گزر جائے گی، ایسی بھی گزرے گی ویسی بھی گزرے گی۔ آخرت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں کہ اگر مال خرچ کرو گے، کہتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ مغفرتاً، اللہ تمہاری مغفرت کریں گے، وَمِنْهُ وَفَضْلًا، اور دوسرا وعدہ یہ فرماتے ہیں، اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، اللہ کہتے ہیں تمہارے مال کو بڑھائیں گے، ہم مغفرت بھی کریں گے، تمہارا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تمہیں ڈر ہے نا مال خرچ کروں گا تو کنگال ہو جاؤں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک شیطان کا وعدہ ہے، یہ ایک رحمان کا وعدہ ہے، اور رحمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ شیطان جھوٹا ہے، شیطان جھوٹا ہے، شیطان جھوٹ کا عنوان ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں آنے کے بجائے تم میرے وعدے پر یقین کرو، میرے وعدے پر یقین کرو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ایک جگہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں ترغیب دلائی، میں تو پڑھ کر کے چند دن پہلے ہی، کبھی ایسا ہوتا نا کہ ایک آیت پر باقاعدہ غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی کبھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مرتبہ میں غور کر رہا تھا، اللہ نے کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ قرآن نے بڑا عجیب کہا، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ کیا کہا معلوم ہے؟ پورا اس کا خلاصہ میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت بہت تنگ ہے، میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں اسے۔ قرآن نے کہا تم سیدھے سیدھے میری بات مانتے ہو یا نہیں بتاؤ؟ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں مال دیا ہے، اسے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ اور جو آدمی یہ کہتا ہے یہ میں نے میری طاقت کے زور پر کمایا ہے،
میں نے اپنے فن کی بنیاد پر کمایا ہے، ہنر کی بنیاد پر کمایا ہے، عقل و تجربے کی بنیاد پر کمایا ہے، میری ڈگری نے مجھے مالدار بنایا ہے، تو وہ قارون کے راستے پر جا رہا ہے۔ یہ قارونیت ہے، یہ قارون کی سوچ ہے، یہ اس کا سوچنے کا انداز ہے۔ اس نے کہا تھا میرے مالدار بننے میں غیب کی کوئی مدد نہیں ہے، غیبی کسی نظام کو دخل نہیں ہے، اور میرے مال میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ یہی قارون کا نعرہ تھا، یہی قارون کا نعرہ تھا۔ اور جو آدمی آج بھی یہ کہے گا وہ قارون کے راستے پر جا رہا ہے، اسے توبہ کا اب بھی موقع ہے۔ قرآن نے کہا بھائیو تم میری بات نہیں مانتے، تم کو ہم نے مالدار بنایا، غریبوں کا حصہ تمہارے مال میں رکھا، اگر تم میری اس بات کو تسلیم نہ کرو گے تو قرآن کہتا ہے غریبی کا درد سمجھانے کے لیے چند دنوں کے لیے ہم تم کو غریب بناتے ہیں۔ بڑا عجیب دھمکی آمیز خطاب ہے۔ اگر تم نے میری اس بات کو سیدھے سیدھے نہ مانا تو ہم دو طریقے سے تم کو سمجھائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تم کو ہم چند دنوں کے لیے غریب بناتے ہیں، اور جب تم کو غریبی کا درد سمجھ میں آئے گا تب ہم تم کو پھر مالدار بنائیں گے۔ منظور ہے؟ اور دوسرا فرمایا اگر تم نے مال خرچ نہ کیا تو ہم تمہارے مال کو ہاسپٹلوں کے حوالے کر دیں گے، مصیبتوں کے حوالے کر دیں گے، اور تم در در کی ٹھوکریں کھاتے بھی رہو گے اور اللہ کے قرب سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے، دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس کو خدا کریم نے کہا کلا بل لا تکریمون الیتیم۔ بے شمار آیتیں، پوری آیتوں کو سنانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا جس کی پوری مثال پورے کو پڑھنے کے بعد ایسا بنتی ہے، میں اگر سمجھانے لگوں تو مالدار کی مثال اگر میری اس تعبیر میں بے ادبی نہ ہو تو اس کی سیدھی سیدھی مثال ایسے جیسے پوسٹ مین کی ہوتی ہے۔ پوسٹ مین کے پاس منی آرڈرز آتے ہیں، اس پر ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام۔ وہ اگر پوسٹ مین یہ سمجھنے لگے یہ جتنے منی آرڈرز آئے ہیں وہ پورے میرے ہیں تو وہ اپنے منصب میں خیانت کر رہا ہے، وہ اپنے منصب میں خیانت کر رہا ہے۔ اس کو جس کام کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ اپنے منصب سے جی چرا رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مالدار کو مال دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ مال مدارس پر خرچ کرو، مساجد پر خرچ کرو، اللہ کے راستے پر خرچ کرو، غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، تمہارے مال میں یتیموں کا حصہ ہے اس کو دو، یہ فرمایا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم نے ادب بھی بتایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ۔ زکات دو، صرف زکات دینا کافی نہیں، زکات اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ضروری ہے۔ اگر تم نے مخلوق کو دکھانے کے لیے مال دیا تو تمہارا یہ مال منظور نہیں ہوگا، تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، تم کو مجھے راضی کرنے کے لیے دینا پڑے گا، مخلصانہ طور پر مال خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کا ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیں گے، یہ کہ جرمانہ ہے، یہ ڈنڈ ہے۔ فرمایا اسے جرمانہ نہ سمجھو، اسے ڈنڈ نہ سمجھو، مال کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اسے ایک عبادت سمجھ کر کے بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت کے انداز میں اسے ادا کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرو تو اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ حدیث پاک میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بات کو مانتے ہو، ایک بات کو نہیں مانتے، اپنی مرضی چلاتے ہو۔ نماز منظور ہے، زکوٰۃ منظور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، تم کو اپنے عقل پر اعتماد ہے۔ جو آدمی اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے وہ جتنی چاہے یہاں ٹکر مارے ٹکر، لیکن ہم اس کی ٹکر ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ جاؤ، نماز بھی مقبول نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو تمہاری نماز بھی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تمہاری نماز کے ہم محتاج ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا نقصان ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر کے تم اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ،
اور فرمایا تم اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور فرمایا بلا مصیبتوں کا استقبال دعا سے کرو، دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے، بلا نہیں آتی، آنے والی رک جاتی ہے، جو آ گئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جو آ گئی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ زکوٰۃ سے متعلق بڑی چند گزارشات تھی جو قرآن و حدیث کے ذخیرے سے چن کر کے اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنے بارگاہ عالی میں محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما کر ہم کو بڑے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں مدرسے کا نظام بھی ہے، ویسے زکوٰۃ انشاءاللہ کہاں کہاں دینا اور بھی کچھ زکوٰۃ کی تفصیلات ہیں، موقع ہوگا تو آئندہ جمعہ سے اور ذرا پھیلائیں گے تاکہ اور آپ پر یہ بات کھل جائے کہ زکوٰۃ کی دینے کی ہم کو کتنی ضرورت ہے۔ یہاں مدرسہ کاشف العلوم ہے، یہاں محلے میں ماشاءاللہ یہ میرے معلومات کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے۔ یہ لائق شکر مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، دینے کے بجائے لینے والا بناتا تو تم کیا اللہ سے لڑ کر مالدار بن جاتے ہیں۔ اللہ نے دینے والا بنایا، یہ لائق شکر مقام ہے، لیکن بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، عبادت کے طریقے پر عبادت تصور کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلصانہ انداز میں زکوٰۃ پیش کرو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مدارس کو دی جاتی ہے، غریب رشتہ داروں کو دی جاتی ہے، یتیم بیواؤں کو دی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا۔ اسی میں سے ایک مستحق ادارہ ہمارا کاشف العلوم ہے، اور آپ میں سے جو حضرات جو ہے جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ اس کا شکر ادا کرے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ کاشف علوم بھی اس کا ایک مستحق ادارہ ہے، ذمہ دار احباب بھی جو ہے یہاں موجود رہتے ہیں ہر نماز میں، اور ہم لوگ بھی رہتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے ایک قابل قدر استاد حافظ وسیم صاحب بھی وہاں جو ہے ٹیبل پر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کریں۔ ہمارا اندازہ بہت بڑا خرچ تو نہیں ہے مدرسے کا، کروڑوں میں تو نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا 40 کروڑ ہے، عقل قوا کا 120 کروڑ خرچ ہے سالانہ، ہمارا اتنا تو نہیں ہے۔ 40-50 لاکھ کا اندازہ، تخمینہ یہ ہے کہ 35-40-50 کا اندازہ ہے لاکھ روپے کا، آپ سے چھپانے کی کیا بات ہے۔ ہمارا یہ ہمیشہ سے تقاضا رہتا ہے کہ اگر یہ خرچ محلے کے ہی مالداروں سے پورا ہو جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آدمیوں کی دعائیں لے کر جینے میں فرق نہیں ہے، ایک آدمی جیتا اکیلا جیتا ہے، ایک آدمی 100 آدمیوں کی دعائیں لے کر جیتا ہے۔ دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، مہمان رسول پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں اور ترائی بھی سنا رہے ہیں، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، دین کی خدمت ہوتی رہے گی، آپ کا پیسہ لگا ہے، یہ صدقے جاریہ کے طور پر آپ کا اجر زندہ رہنے تک بھی اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد بھی صدقے جاریہ کے طور پر اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے میری پرزور اپیل ہے آخر میں، اور خاص طور سے آئے ہوئے تمام لوگوں سے عموماً اور بالخصوص محلے کے مالداروں سے کہ وہ جو ہے مدرسے کے اس بجٹ کو اپنے محلے ہی سے پورا کرنے کی اگر کوشش کرے، یہ ٹھان لے بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، مال دینا ہی ہے، تو آپ جو یہ طے کر لے کہ سب سے پہلا یہی، اسی لیے جب حضور نے بھیجا تھا ایک صحابی کو ایک جگہ، حضور نے یہ فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق پڑوسی کا، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، سب سے پہلا حق اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، یہاں کا دینے کے بعد یہاں کی ضرورت پوری ہوگی اب دوسری جگہ بھی دو، سب جگہ دو، دوسری جگہ دینے سے منع نہیں ہے، سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب قابل قدر ہیں، مختلف لوگ مختلف لائن سے کام کر رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کام ایک آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے، ایک ذمہ داری نبھا سکتا ہے۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ میرا شکریہ ادا، آپ ایک کام کر رہے ہیں، مجھے چاہیے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، ہر آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔